أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ بذلک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ ہدایت ہے للمتقین، واسطے متقیوں کے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بن دیکھے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل کی گئیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے. سامعین، آپ کے سامنے ماقبل دروس کے اندر آیت نمبر 3 کے اختتام کو بیان کیا جا رہا تھا، جس کے اندر موضوع یہ رکھا گیا کہ ایمان والوں کی صفت اور نشانی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے، اور انسان نے کلمہ کے اندر اس بات کا اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے اوپر ایمان لاتے ہیں ایسی ہی میری عبادت کرتے ہیں. میری عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے اندر 3 قسمیں آتی ہیں. تینوں کی تینوں قسموں کی عبادت صرف کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کی جائے اوروں کی بھی عبادت کی جائے تو فرق نہیں پڑتا، مگر قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی بھی عبادت کرے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مشرک بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو کیا کر دیا؟ شریک کر دیا. اور قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو آدمی آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، فرمایا لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک ہو نہیں کرتا. اور جو انسان اپنے رب کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکوں کو یہ بات اچھی ہے ہی نہیں، ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی کے کام کریں، اس لیے کہ وہ اپنے کفر پر خود گواہی دینے والے ہیں، اپنے کفر کا خود اقرار کرنے والے ہیں. اب یہ بہت نزاعی مسئلہ ہے کہ ہم جن کو کافر کہتے ہیں وہ اپنے آپ کا کفر کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیں کافر کہہ کر اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے جو کافر اور مشرک ہیں، اور مشرک اور کافر کون ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. تو قرآن نے اس بات کو بھی واضح کر دیا. اور دوسری بات یہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے کفر پر خود گواہی دیں گے، مگر آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو کہے کہ میں کافر ہوں. آپ نے بھی آج تک کسی آدمی سے ایسے ملاقات نہیں کی ہوگی کہ جو اپنے آپ کو کیا کہے کہ میں کافر ہوں، بلکہ وہ اپنے سے بڑا مسلمان اور کسی کو جانتا مانتا ہی نہیں.
لیکن اگر قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ینالہم نصیبہم مما کسبوا، اور وہ لوگ جن کو ان کا حصہ ملے گا، اور وہ جب موت کے قریب آئیں گے، جن کے پاس ہمارے موت کے فرشتے آئیں گے، رسولنا یتوفونہم، ان کو فوت کرنے والے ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے آئیں گے، تو ان سے سوال کریں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ، کس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کی تم نظر نیازیں دیتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کی تم نعرے لگاتے تھے اللہ کے علاوہ، اینما کنتم، کہاں ہیں وہ؟ کس وقت سوال ہو رہا ہے؟ جس وقت موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اور اس موت کے سے بڑی کوئی سختی انسان کے لیے پریشانی کوئی نہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ فرشتہ انسان سے پوچھتا ہے، کس انسان سے؟ مشرک انسان سے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تو پکارتا ہے وہ کہاں ہیں؟ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کرے گا، قالوا ضلوا عنا، ہم سے وہ گم ہو گئے ہیں جن کی ہم عبادتیں کرتے ہیں، اور وشہدوا علی انہم کانوا کافرین، اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ ہم نے ساری زندگی کیا کیا ہے، کفر و شرک کیا ہے۔ آج تو ہمارے سامنے نعرے لگاتے ہیں، مگر جب موت کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت وہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم نے ساری زندگی کیا کیا ہے، کفر کیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، عبادت کا معنی یہ بتا رہا تھا کہ انسان اللہ کی ساری عبادتیں کرنے کا کلمہ کے اندر وعدہ کرتا ہے، اور جو انسان زبانی، بدنی اور مالی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے اس نے کلمہ کو سمجھا ہی نہیں، اور جس نے کلمہ کو سمجھ لیا، تصدیق کی ہے، تو پھر وہ شرک کو نہیں کر سکتا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے مالی۔ اللہ فرماتے ہیں مومن بندے میرے راہ میں مالی عبادت بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے، اس کے اندر بڑا عجیب مسئلہ بیان کیا گیا، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، لوگوں ہدایت کو حاصل کرنا اور کامیابی کو حاصل کرنا، ان کا ذریعہ دو چیزیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان بالوحیین، یہ انسان کو ہدایت پر بھی لا سکتی ہیں اور انسان کو کامیابی بھی عطا کر سکتی ہیں، یعنی کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آخری پیغمبر پر نازل کی گئی۔ وہ کتاب کون سی تھی جو آخری پیغمبر پر نازل کی گئی؟ قرآن مقدس۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، فرمایا ایمان والے قرآن کو مانتے ہیں اور ماقبل کتابوں پر، پہلی وحیوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے اعلان کر کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیابی کو بھی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا انسان ہدایت کو طلب کر سکتا ہے تو ایک ہی ذریعہ یہ ہے کہ انسان قرآن مقدس پر ایمان لے آئے۔ قرآن مقدس کے بغیر انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو مومن تو کہے گا، موحد تو کہے گا، مگر جو ایمان اور توحید کی روشنی اور چاشنی ہوتی ہے وہ انسان کے دل کے اندر بغیر قرآن کے نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ انسان کے ایمان بنانے کا معاون اور سبب اور ذریعہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے، اور اس کو اگر ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے تو وہ بھی قرآن مقدس ہے، اور انسان کے ایمان کو پختہ اور انسان کو ایمان پر استقامت رکھنے والا تو ہے تو یہ بھی قرآن مقدس ہی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے تینوں چیزیں انسان کو قرآن مقدس سے مل سکتی ہیں۔ ایمان کا مزہ بھی قرآن سے آتا ہے، ایمان ملتا بھی انسان کو قرآن کے ذریعے ہے، اور انسان کے لیے ایمان پر استقامت اختیار کرنا بھی آتی ہے تو کس کے ذریعے؟ قرآن مقدس کے ذریعے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت، پھر ہدایت کسی مولوی کے کہنے پر نہیں، کسی نے ایمان لایا قرآن پر تو پھر یہ نہیں کہ کوئی مولوی کہے کہ تو مومن ہے، کوئی پیر ولی نبی کہے تو مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، کس کی طرف سے؟ اپنے رب کی طرف سے۔ فرمایا واولئک ھم المفلحون، پھر کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی گستاخ کہے یا کوئی وہابی کہے، کوئی جو لقب اور جو مرضی تانے دیتا رہے، اللہ فرماتے ہیں واولئک ھم المفلحون، یہ کیا ہیں؟ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو
تو اس لیے یہاں پر ایمان بالوحیین کا ذکر آیا کہ دو وحیوں پر ایمان لانے والے انسان کامیاب بھی ہیں، ہدایت پر بھی ہیں۔ دو وحیوں کا ذکر کیا، تیسری وحی کا ذکر ہو نہیں کیا، تیسری وحی کا ذکر ہو نہیں کیا۔ یہاں سے مسئلہ ختم نبوت نکلتا ہے، مگر اس بات کو بیان کرنا کہ ایمان بالوحیین، دو وحیوں پر ایمان لانا، یہ ختم نبوت کے درمیان کے اندر بات آتی ہے جب اس کے اوپر دلائل دیے جاتے ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر یہ بھی دلیل ہے، پیارے پیغمبر کے آخری نبی ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن مقدس نے دو وحیوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اور انسان کے مومن ہونے کے لیے شرط اور اس کے لیے یہ بات ذکر کی ہے کہ اے ایمان والے، تو اللہ کے رسول پر جو کتاب اور وحی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لا، اور آپ سے پہلے جو رسولوں پر کتابیں اور وحی نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان لا۔ یہ دلیل بنے گی اس وقت، مگر ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن کے اندر چند باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس مسئلہ کی اہمیت کا ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، جس کو آج نہ ہمارے دینی معاشرے کے اندر اور نہ ہی دنیاوی طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی رکاوٹ کے لیے انسان کوئی ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ یار دیکھو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، پیارے پیغمبر کی اور بہت ساری صفات ہیں، بڑی صفات ہیں، بڑے کمالات ہیں، مگر ختم نبوت والا یہ جو کمال ہے یہ میرے پیارے پیغمبر کا کمال بھی ہے، خوبی بھی ہے، صفت بھی ہے، مقام بھی ہے، مگر اس سے بڑھ کر اعزاز بھی ہے۔ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سارے رسولوں کو اللہ نے پہلے بھیجا اور سب سے آخری رسول بنا کر بھیجا، تو کس کو؟ لاکر رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ فرماتے ہیں رسول تو اور بھی تھے، لاکر رسول اللہ، تو بھی اللہ کا رسول ہے، لیکن تو ہے کون سا؟ وخاتم النبیین، تیرے اوپر میں نے نبوت کو آ کر ختم کر دیا، میں نے تیرے اوپر آ کر نبوت کو بس کر دیا، تو آخری نبی ہے، سارے نبیوں کی صفات کا گلدستہ تجھے بنا کر بھیجا، سارے پیغمبروں کو پھول، سارے کے سارے الگ الگ پھول بنا لو، اور سارے پھولوں کا گلدستہ اللہ نے بنا کر بھیجا تو محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کیا ایمان والو، میرا رسول آخری پیغمبر ہے، یہ آخری پیغمبر اس کو کہتے ہیں، اور اس بات کو ختم نبوت کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی ضروری ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیوں ہے آج۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو آج یا آج سے پہلے کچھ عرصہ ختم نبوت کے دعوے اور جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے، ان کا تعارف بھی انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے اور کس طریقے سے انہوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن مقدس ختم نبوت کے اوپر کتنے دلائل قائم کرتا ہے، اس مسئلے کو قرآن مقدس کس ذریعے سے بیان کرتا ہے اور کس طریقے سے بیان کرتا ہے، اور کتنے دلائل اس پر قائم کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے اس اعزاز اور اپنے اس مقام ختم نبوت پر کتنے دلائل دیے، اور صحابہ کرام کا اس کے اوپر کیا عمل تھا، صحابہ کرام کا اس کے اوپر اجمالاً بھی اجماع تھا، اس کے اوپر عملی بھی اجماع تھا اور فعلی بھی اجماع تھا، یعنی سارے کے سارے اس پر زبان کے ساتھ بھی متفق تھے کہ پیارے پیغمبر کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آنے والا، اور اس کے ساتھ فعلاً بھی اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا کہ لوگوں، پیارے پیغمبر کے بعد آخری کوئی نبی نہیں ہے، پیارے پیغمبر آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ چند باتیں انسان کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے کی ہے کہ اس مسئلہ کی اہمیت انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایمانیات میں سے سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے ایمان باللہ کو، ایمان باللہ کو، دوسرے نمبر پر ایمان بالرسول جس کو رسالت کہتے ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مانا جائے۔ اگر تم پیغمبر کو رسول مانو، نبی مانو، صفات والا مانو، کمالات والا مانو، ساری شانیں پیارے پیغمبر کی مانو، پیارے پیغمبر کے دعویٰ کو مانو، پیارے پیغمبر کی ساری زندگی کی محنت کو مانو، جد و جہد کو مانو، تسلیم کرو، اس کے اوپر خوش ہو، وہ ایمان لے آؤ، مگر اگر تم میں سے ساری صفات کو ماننے والا ہے اور پیارے پیغمبر کو صرف آخری نبی نہیں مانتا تو وہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے کہ اس مسئلے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس مسئلے کا منکر اور اس بات کا منکر انسان کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس چند آیات کے اندر مسئلہ توحید کو بھی بیان کیا، مسئلہ قیامت کو بھی بیان کیا، مسئلہ رسالت کو بھی بیان کیا۔ کیسے فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
युनफिकून। यहाँ अल्लाह ने अपने ईमान को जिक्र किया कि मेरे ऊपर ईमान लाओ और मेरे ऊपर ईमान भी बिन देख के लाओ। ये दावा ना करो कि अल्लाह को हम देखेंगे तो ईमान लाएंगे। फरमाया अल्लाह ने जिन चीजों को छुपा दिया, जन्नत जहन्नम को छुपा दिया और फरिश्तों को छुपा दिया, इन सारी की सारी चीजों को तुमने नहीं देखा। फरमाया इन सब के ऊपर तुमने क्या करना है? ईमान लाना है। यानी अल्लाह ने जो चीजें इंसान के सामने नहीं लाई उनको भी मानना कि ये बरहक और सच हैं। फरमाया ये मोमिन इंसान के लिए जरूरी है। और अल्लाह के अहकामात को मानना ये भी ईमान बिल्लाह के अंदर आता है और इंसान के लिए जरूरी है। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक के अंदर अल्लाह ने रिसालत को बयान किया। चंद आयात हैं, देखो अल्लाह ने अपने ईमान बिल्लाह को भी जिक्र किया, ईमान बिल रिसालत को भी जिक्र किया। फरमाया मोमिन वो लोग हैं जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो किस पर नाजिल की गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल की गई। यानी जब किताब को मानोगे तो जिस पर किताब नाजिल हो रही है उसको भी मानना क्या है? जरूरी है, उसको मानना जरूरी है। उसको मानने का मतलब यह है कि उसको जमी सिफात के साथ मानोगे, उसको जमी कमालात के साथ मानोगे, उसको जमी तारीफात के साथ मानोगे, उसके सारे के सारे खूबियों और हुस्नो कमालात के साथ मानना जरूरी होगा। इसी तरीके से अल्लाह ने आखिरत को भी बयान किया, जैसे तौहीद, रिसालत, क़यामत, ये तीन अहम बातें हैं ईमानियात के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको यहाँ जिक्र किया। फरमाया वबिल आखिरत हुम यूकिनून, और ईमान वाले आखिरत के ऊपर भी यकीन रखने वाले हैं। चंद आयात के अंदर अल्लाह ने तीन मसलों को बयान किया और तीन मसलों के अंदर एक मसला ईमान रिसालत भी है। इसी तरीके से आप अगर तीसरे रुकू के अंदर आ जाओ, वहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तौहीद और अपने ऊपर ईमान लाने का जिक्र किया कि लोगों मेरे ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है कि मेरी इबादत करो। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे पैगंबर के ऊपर रिसालत और उसकी सच्चाई और उसकी हकानियत को बयान करते हुए फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ऐ लोगों अगर तुम्हें उस किताब में शक है जो हमने किस पर नाजिल की, अपने बंदे पर, वो बंदा कौन सा था? मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी किताब के अंदर भी शक न करो और जिसके ऊपर किताब नाजिल हो रही है उसकी रिसालत के अंदर भी शक हो न करो। हम वही आम बंदे पर नहीं भेजा करते। फरमाया अला अब्दिना, ये हमारा बंदा है। और जिसको अल्लाह अपना बंदा कह दे उसकी शान और उसके कमाल क्या होंगे। अल्लाह ने ईमान बिल रिसालत को तीसरे रुकू के अंदर बयान किया और फिर इसी मसला के साथ कि आखिरत के मसले को बयान किया। फरमाया कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। फरमाया क़यामत का भी इनकार न करो। अल्लाह ये है कि तुम मुर्दा थे, तुम्हें जिंदा किया, फिर जिंदगी के बाद तुम्हें मुर्दा करेगा, फिर उसके बाद तुम्हें दोबारा अपनी तरफ लुटाएगा और उठाएगा। फरमाया अल्लाह ने इस मसला को बयान किया कि लोगों जैसे ईमानियात के अंदर ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है, क़यामत पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी जरूरी है। यह मसला इतना अहम है कि अल्लाह ने पहले पारे के अंदर भी कई मकाम पर इस बात को बयान कर दिया और लोगों को इसकी अहमियत समझाई कि लोगों ईमान बिल रिसालत बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा और अहम मसला है, इसके ऊपर ईमान ले आओ। और इसके ऊपर सहाबा इकराम का इजमालन, फेलन और कौलन भी इजमा था। सारे सहाबा, किसी सहाबी से यह मनकूल नहीं है कि कोई सहाबी कहे कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई और नबी, नया नबी आएगा। फरमाया कोई सहाबी से कोई बात ऐसी मनकूल नहीं है, बल्कि इसके ऊपर फेलन अल्लाह के रसूल के सहाबा का इस पर इजमा था कि जब अल्लाह के रसूल के आखिरी जमाने में, आखिरी उम्र के अंदर इस झूठे नबुव्वत का दावेदार मुसलमा कज़ाब, उसने जब नबुव्वत का दावा किया तो सहाबा इकराम उसके लिए जिहाद के लिए खड़े हो गए और उसके साथ जिहाद किया और उसको कत्ल किया और लोगों को इस बात की अहमियत और इस मसला की अहमियत बतलाई कि लोगों अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन बनकर आए थे और ये मसला इतना अहम है कि हम सहाबी सारे कामों को छोड़कर, सारे मसाइल को छोड़कर इस मसला के लिए, जिहाद के लिए आकर खड़े हो गए हैं और वो जो दावा करने वाला है उसको कत्ल कर रहे हैं। ये लोगों को मसला समझाया और इसकी अहमियत भी समझाई और कल के दरस के अंदर इंशाअल्लाह इस खत्म नबुव्वत का माना और मफहूम बयान किया जाएगा। आइंदा भी चंद